نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہمارے سلسلے کا 11واں درس ہے. سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے. آج کے درس میں سورۃ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان کے ربط سے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وقت رہا تو پھر سورۃ فاتحہ میں جو 10 صفات اخلاق سے متعلق بیان کی ہے اس پر عرض کیا جائے گا. تو پہلی بات ربط آیات. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا اذا قرأت القرآن، جب قرآن کریم کو پڑھنے لگو، یعنی جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو، فاستعذ باللہ، تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان کے شر سے. تو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تحت پہلے درس میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تلاوت سے پہلے پڑھ لی جائے، اور وہ اس لیے کہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے اور وہ رکاوٹ بنتا ہے راستے کی. دشمن تو اور بھی ہمارے بہت سے ہیں، لیکن باقی ہمارے جتنے دشمن ہیں، کوئی جان کا دشمن ہوگا، کوئی مال کا دشمن ہوگا، لیکن شیطان وہ ہے جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے. دوسری بات، باقی جتنے دشمن ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، شیطان نظر بھی نہیں آتا، اور جو نظر نہ آئے اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے. تو ہم اب حیران تھے کہ اب کیا کریں، دفاع کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات نہیں، تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جب تم یہ پڑھو گے شیطان بھاگ جائے گا. انسان اب خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا دشمن اور اتنا جلدی بھاگ گیا، تو انسان کے منہ سے شکر کا کلمہ نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے بڑے دشمن کو مجھ سے بھگا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تو اس سے بھی بڑھ کر مہربان ہوں، میں دنیا کی نعمتوں سے تیرا دامن بھر دوں گا، اس لیے کہ میں الرحمن بھی ہوں، اور میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں رحیم بھی ہوں، اور میں چاہوں گا تو تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں تجھے، اس لیے کہ میں مالک یوم الدین ہوں. تو اب بندہ کہتا ہے اے اللہ، رب العالمین بھی تو ہے، الرحمن بھی تو ہے، الرحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین بھی تو ہے، تو ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو عبادت والی سواری پر سوار ہو جاؤ اور کہو ایاک نعبد، اور مجھ سے مدد بھی مانگتے رہو، و ایاک نستعین. اور یہ عبادت والی سواری تمہیں مجھ سے قریب کر دے گی. تو اللہ کے راستے پر چلیں، تو پھر ساتھ بتا دیا کہ جب اس راستے پر چلنے لگو تو ساتھ یہ بھی کہو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے سیدھے چلے آنا. لیکن اے اللہ، ہم اگر اس راستے پر چلیں گے تو اکیلے سفر کریں گے تو راستے میں چور ڈاکو ہوں گے، ہمیں کوئی لوٹ نہ لے. تو فرمایا انعمت علیہم، ہمیں اکیلا بھی نہ چلا، ہمیں ان کا ساتھی بنا دے جو انعام یافتہ بندے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلا، کیونکہ ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چور ڈاکو یعنی مغضوب اور ضالین سے بچ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا ربط سورۃ فاتحہ کا
وہ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں 10 چیزوں کا ذکر ہے، 5 چیزیں، 5 باتیں، 5 اوصاف، 5 صفات اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیان کی ہیں اور 5 اوصاف بندوں کے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی 5 صفات کون سی بیان ہوئی ہیں؟ پہلی صفت الوہیت، دوسری صفت ربوبیت، تیسری صفت رحمانیت، چوتھی صفت رحیمیت اور 5ویں صفت مالکیت۔ یہ 5 صفات اللہ رب العزت کی بیان ہوئی ہیں۔ الحمدللہ الوہیت، رب العالمین اس کی ربوبیت، الرحمن اس کی رحمانیت، الرحیم اس کی رحیمیت، مالک یوم الدین اس کی مالکیت، اور 5 اوصاف بندوں کے بیان کیے گئے ہیں، یعنی عبادت، دوسرا طلب استعانت، تیسرا طلب ہدایت، چوتھا طلب استقامت اور 5واں وصف یا 5ویں صفت طلب نعمت۔ یعنی کہ ایاک نعبد عبادت، ایاک نستعین طلب استعانت، اہدنا الصراط طلب ہدایت، مستقیم طلب استقامت اور انعمت علیہم طلب نعمت۔ 5 صفات اللہ رب العزت نے اپنی بیان فرمائی اور 5 اوصاف بندے کی۔ اب عرب کے قاعدے کے مطابق اگر ان کو ترتیب دی جائے، ان کا ربط کیا جائے، آپس میں ملایا جائے، تو بندے کی پہلی جو صفت ہے، بندے کا جو پہلا وصف ہے، اس کو پروردگار عالم کے پہلے وصف کے ساتھ ملایا جائے گا۔ مثلا بندے کا پہلا وصف کیا ہے اوصاف میں سے؟ وہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ تو عبادت تیری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تو الہ ہے، الحمدللہ۔ دوسرا وصف بندے کا کیا تھا؟ طلب استعانت، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کیوں طلب کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب العالمین تو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تیسری صفت بندے کی ہے، وہ ہے طلب ہدایت، ہدایت کا طلب کرنا۔ ہدایت کیوں اس سے طلب کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ الرحمن ہے، دنیا میں سب پر مہربان ہے۔ چوتھی صفت بندے کی وہ طلب استقامت، یعنی استقامت طلب کرنا۔ اور استقامت کیوں اس سے مانگتے ہیں؟ کہ وہ الرحیم ہے، وہ خاص مہربانی کرنے والا ہے اپنے خاص بندوں پر۔ اور 5ویں صفت یا 5واں وصف بندے کا وہ طلب نعمت ہے۔ اور انعام کیوں طلب کرتے ہیں رب تعالیٰ سے؟ اس لیے کہ وہ انعام دینے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ عدل کے دن کا، جزا کے دن کا، انعام دینے والے دن کا وہ مالک ہے، اس لیے اس سے ہم انعام بھی طلب کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ رب العزت کے اوصاف اور صفات پیدا کرو، یعنی وہ اخلاقی صفات جو پروردگار عالم کی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اب وہ اخلاق کون سی ہیں؟ تو سورۃ فاتحہ میں 10 صفات بیان کی گئی ہیں پروردگار عالم کی۔ الحمدللہ یہ پہلی صفت ہے، یعنی محمودیت والی صفت، یعنی اللہ رب العزت کی ذات محمود ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ محمودیت یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی ہو وہ اللہ کی تعریف کرے گا، کافر ہو یا مسلمان ہو، جو بھی ہو تعریف کرے گا، چاہے وہ جس انداز میں تعریف کرے۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اندر یہ وصف پیدا کرو کہ لوگ تعریف کریں، لعنت نہ بھیجیں۔ یہ صفت محمودیت اپنے اندر پیدا کرو جو رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ پروردگار عالم کی دوسری صفت رب العالمین یعنی صفت احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، مسلمان، کافر، اپنے پرائے سب کا محسن ہے، سب پر احسان کرتا ہے، سب کی پرورش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو۔ تو تم بھی اپنے اندر ایسی صفت پیدا کرو کہ اس کی مخلوق پر احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ یعنی دوسرے کو نفع پہنچانا۔ اگر اپنے
آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے تو قربانی دے، لیکن دوسرے کو نفع ضرور پہنچائے، یہ احسان ہے۔ پروردگار عالم کی تیسری صفت وہ ہے الرحمن۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی شفقت عامہ ہے۔ تم بھی ہر ایک کے ساتھ شفقت عامہ رکھو، ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، چاہے اپنا ہے چاہے غیر ہے۔ اللہ رب العزت کی چوتھی صفت الرحیم یعنی شفقت خاصہ، تو فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ تو شفقت عامہ رکھو، لیکن جو اپنے مسلمان ہیں، مؤمنین ہیں، ان کے ساتھ شفقت خاصہ رکھو۔ پانچویں صفت مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، انصاف اور عدل کرے گا، تو تم بھی اپنے اندر صفت عدل کو پیدا کرو۔ چھٹی صفت ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ معبود ہے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے آگے سر نگوں ہے، تم بھی اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرو کہ سارے تم کو اپنا متبوع اور مطاع بنا لیں، یعنی تمہارے تابع بن جائیں۔ ساتویں صفت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہ پروردگار مستعان ہے، سب کی مدد کرتا ہے، تو جو حاجت مند ہو اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی استعانت کرو، یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ اهدنا الصراط المستقیم یعنی ہادی ہونا، ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، تو ہر شخص اپنے اندر یہ وصف پیدا کرے کہ گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ نویں صفت انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے تابعدار ہیں ان پر میرے انعام بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے اندر یہ صفت تم بھی پیدا کرو کہ جو تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں، جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، ان میں سے جو تابعدار ہوں ان پر انعام کیا کرو، یعنی ان کو انعام دیا کرو۔ اور 10ویں صفت مغضوب اور ضالین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نافرمان ہیں ان پر میرا غضب اور قہر نازل ہوگا، اور تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو فرمایا تم بھی ان کو سرزنش کرو، ان کو سزا دو، ان پر غصہ کرو۔ تو یہ 10 صفات ہو گئیں، اور یہ 10 اصول ہیں، یہ ہر شخص اپنے اندر پیدا کرے، اسی کا نام تہذیب الاخلاق ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ صفات پیدا ہو جائیں تو وہ مہذب کہلائے گا۔ اب ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تہذیب الاخلاق کے اس کے علاوہ اور کوئی اصول نہیں بتا سکتی اور نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا عکس ہے، اس لیے فرمایا کہ تم بھی اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو۔ اب دیکھیں، اگر یہی اخلاق اور صفات اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی برتاؤ کرے تو یہ تدبیر منزل کہلائے گی، کہ گھر میں ایسا برتاؤ ہو کہ سب تعریف کریں، محمودیت آ جائے گی۔ پرورش صحیح کرے تو ربوبیت آ گئی، سارے گھر والوں پر شفقت عامہ کرے تو رحمانیت صفت آ گئی، جو ان میں زیادہ کمزور اور قابل توجہ ہیں ان پر شفقت خاصہ کرے تو صفت رحیمیت آ گئی، گھر کے تمام افراد کے ساتھ انصاف کرے تو صفت عدالت آ گئی، اخلاق ایسے ہوں کہ سارے گھر والے تابعدار اور فرما بردار بن جائیں تو یہ بھی صفت آ گئی ایاک نعبد، اور ان کی ضرورت کے وقت مدد کرتا رہے تو صفت استعانت آ گئی، اور انہیں ہدایت کی ترغیب دیتا رہے، ہدایت کے راستے کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، نیکی کی طرف ترغیب دیتا رہے تو یہ صفت ہادی آ گئی، اور اس کے بعد جو فرما بردار ہوں ان کو انعام دیا جائے تو یہ منعم علیہ ہو گیا، اور جو نافرمان ہیں ان کی سرزنش بھی ہوتی رہے، تو یہ 10 صفات ہیں۔ اگر گھر میں کوئی شخص گھر کا ذمہ دار ان پر عمل کرتا ہے، اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی حکمران اپنے اندر یہ 10 صفات پیدا کر لے، اپنی رعایا کے ساتھ وہ یہ انداز اختیار کرے کہ اپنی رعایا کے ساتھ ان کی پرورش میں، تربیت میں، مدد کرنے میں، اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے میں، اور ان میں سے جو اچھے ہیں ان کو انعام دینے میں، اور جو برے ہیں اور شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے ان کو سزا دینے میں، اگر یہ 10 صفات کوئی سیاستدان، کوئی حکمران اس پر عمل کرتا ہے، اس کو نافذ کرتا ہے تو اس کو سیاست مدن کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر تدبیر منزل بھی ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر تہذیب الاخلاق بھی ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر سیاست مدن بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔